تو گرلز آج کا ولاگ ٹوٹلی آپ لوگوں کے لیے ہے. آج ایسی خصوصیات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں. اگر آپ نے اپنی پرسنالٹی کا ان کو حصہ بنا لیا اور ان کو اپنی عادات کا حصہ بنا لیا تو لڑکوں کے لیے آپ کے ساتھ بات کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو سکتا ہے، تب تک جب تک آپ اپنی مرضی سے ان سے بات نہیں کرتی. یہ جو بہت ہلکا لیتے ہیں نا لڑکیوں کو کہ ہاں ان کے ساتھ تو بات کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا، تھوڑا سا خوبصورت کپڑے پہن لیے، کوئی گاڑی شاڑی، کچھ تھوڑے سے ششکے دکھا دیے تو فوراً سے لڑکیاں لڑکوں کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہیں. لیکن آج کی جو خصوصیات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ان کو اپنانے کے بعد یہ سب کچھ آسان نہیں رہے گا لڑکوں کے لیے. ہاں آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں لڑکیوں کو لالچی کہہ رہی ہوں کہ وہ فوراً سے کچھ دیکھتی ہیں تو لڑکوں کے پیچھے لگ جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تو میں صرف اسی لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ایسا ہوتا ہے، خوبصورتی آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے. لیکن اگر آپ ان ساری پوائنٹس کو اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنا لیتی ہیں تو آپ کی اتنی مضبوط پرسنالٹی دوسروں پر عیاں ہوگی جو آپ نے شاید کبھی خود بھی تصور نہیں کیا ہوگا. اور لڑکوں کو یہ ولاگ اس لیے دیکھنا ہے کہ اگر ایسا کوئی ٹرک یا پھر ایسی خصوصیات والی لڑکی ان کے سامنے آ گئی تو اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. اوکے فائن، سب سے پہلے تو ایسی چیزیں جو کہ لڑکیاں بہت دیر سے سیکھتی ہیں ان کا ذکر کر لیتے ہیں. اگر یہ پہلے سیکھ لیں تو اس طرح کی نوبت ہی نہ آئے. تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کو فوراً سے سیکھ لینے چاہیے جب بھی آپ اس قابل ہوں کہ آپ کو شعور آ جائے اور آپ گھر سے باہر نکلنا شروع کریں، اسکول کالج میں جانا شروع کریں اور لڑکوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے، چاہے پڑھائی میں چاہے آفس میں کہیں پہ بھی. نو کہنا سیکھنا ہے. جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ کہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے نہ کر دی تو کسی کو برا نہ لگ جائے، باس ہے تو برا نہ لگ جائے، سینئر ہے تو برا نہ لگ جائے، اور آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ اخلاقیات سے بھی گر کے کام کر رہے ہیں، تو وہاں نو کہنا سیکھ لیں. کہیں پہ آپ کا دل نہیں ہے کچھ کرنے کا، آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں اور آپ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ بھئی دوسرے کا دل رکھنا ہے یا دوسرے کی خواہش ہے یا دوسرے نے کسی اس طرح سے کہہ دیا ہے کہ آپ اسے منع نہیں کر پا رہے. ایک چیز ذہن میں رکھیے، آپ کی جو پرسنالٹی ہے آپ کے اس نو پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. وہ اس لیے کہ اگر کوئی دوسرا انسان آپ کو کچھ ایسا کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے جو کہ اس کو تو اچھا لگ رہا ہے لیکن آپ سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن اس نے آپ کو کہا اس طریقے سے اور آپ کبھی اس کو کرتے بھی نہیں اگر وہ اس طریقے سے نہ کہتا تو آپ اگر وہاں نو نہیں کہیں گے تو وہ آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ نتھی ہو جائے گی چیز. مثال کے طور پر کچھ لڑکیاں اپنے آفس کلیگس کے ساتھ باہر جانا پسند نہیں کرتی ہیں اور بہت سے لڑکے ایسا سوچتے ہیں کہ یار اگر اس کو لے گئے نا باہر کھانے پہ تو بڑا مزہ آنے والا ہے، اور وہ آپ کو کسی ایسے شخص سے کہلوا دیتے ہیں جس کو آپ منع نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اگر اس وقت ہاں کر دی تو آپ کی پرسنالٹی بالکل ایسے ڈاؤن ہو جائے گی جیسا آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت جو آپ نے امیج اپنا بنایا ہوا تھا وہ ایک دم سے گر گیا. آپ نے ایسا کوئی کام کر لیا جس پہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ایسی کردار کی مالک ہے یا پھر ایسی پرسنالٹی ہے کہ اس کو اگر ہم کہیں گے نا اس طرح سے کہ ہمارے ساتھ چلو باہر کھانا کھانے کے لیے تو کبھی نہیں جائے گی. لیکن کہلوایا اس طرح گیا کہ ہاں کرنی پڑے. تو اس طرح کا موقع اگر آپ کی لائف میں آتا ہے تو آپ نے وہاں پہ نو کہنا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے امپورٹنس آف فریڈم. سمجھنا ہے کہ فریڈم کیا ہوتی ہے. آپ نے نہ تو کسی کو اپنا باؤنڈ کرنا ہے اور نہ ہی آپ نے خود سے ہونا ہے. کسی کو ایسے کہ آپ کسی سے اگر پوچھ رہے ہیں، کسی بھی ریلیشن شپ میں ہیں اور اس میں آپ نے دوسرے بندے کی زندگی جھنڈ کی ہوئی ہے پوچھ کر کہ بھئی کتنے بجے کھانا کھا لیا، یہاں چلے گئے وہاں چلے گئے. یہ بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میاں بیوی سب میں چل رہا ہوتا ہے. لیکن لڑکیاں جتنی جلدی اس چیز کو سمجھ جائیں گی اتنی ہی زندگی ان کی بہترین ہوگی. شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی اس فریڈم کو آپ نے اپنی عادت کا حصہ بنا لینا ہے تاکہ آپ شادی کے بعد جب کسی انسان کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں تو دوسرے انسان کو بھی آپ نے اتنی مشکل میں نہیں ڈالنا کہ اس کا سانس لینا مشکل ہو جائے. یہ پوزیسونیس نہیں ہوتی، یہ کسی سے پیار کرنے کا اظہار نہیں ہوتا کہ آپ کب آ رہے ہو، کب جا رہے ہو، کتنے بجے یہ کرنا ہے. بار بار کال کر کے اگر دوسرے بندے نے کہہ دیا کہ جی میٹنگ میں ہوں تو 10 منٹ بعد پھر کال کر کے میٹنگ ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں تنگ کرتی ہیں. تو اس فریڈم ورڈ کو سمجھنا ہے. جب خود پہ اپلائی کریں گے تو دوسروں کو بھی آپ اسی طرح ٹریٹ کریں گے. ایموشنل انٹیلیجنس، اپنے دکھ درد تکلیف خوشی سب چیزوں کو سمجھنا ہے. اس کا ڈیٹیل میں ولاگ آئی تھنک میں نے پہلے بنایا ہوا ہے، اگر نہیں تو میں فیوچر میں بنا دوں گی.
لیکن یہ ایک بہت لمبا اور ڈیپ ٹاپک ہے، لیکن اس کو بس آسان الفاظوں میں اسی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ کو اپنی ہر طرح کی فیلنگز پہ کنٹرول ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ دکھی ہیں یا تکلیف میں ہیں تو آپ نے اس کو کیسے کیری کرنا ہے، کون سے انسان کو بتانا ہے، کون سے انسان کو نہیں بتانا ہے، اور کیا کسی کو بتانا بھی ہے یا نہیں، یہ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لڑکیوں کو ان ساری چیزوں کا علم ہونا اسی لیے ضروری ہے کیونکہ لڑکیوں نے بہت زیادہ چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہیں. فیملی مینیج کرنی ہے، اپنے بچوں کو مینیج کرنا ہے. اگر باہر کہیں اٹھ بیٹھ رہے ہیں تو آپ کے پیرنٹس کے ساتھ اور فرینڈس کے ساتھ زیادہ آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو اسی لیے اگر آپ اپنے ہی ایموشنس کو کیری نہیں کر پائیں گی یا ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے یا کہاں خوش ہونا ہے کہاں دکھی شو کروانا ہے نہیں پتہ چلے گا تو پھر ان سارے رشتوں کو نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. گرلز سیلف لو کو ذرا سمجھ لیجئے. یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو آپ بہت پہلے جان لیں تو بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر ٹائم تھوڑا گزر بھی گیا ہے اور آپ اپنی زندگی کے کچھ سال ایسے گزار چکی ہیں جب آپ اس چیز کو نہیں سمجھتی تھیں تو اب جان لیجئے. اس کے بارے میں نے بلاگ بنایا ہوا ہے تو سیلف لو کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. لیکن تھوڑا سا میں آپ کو اس میں اس لیے بتا دیتی ہوں تاکہ اس کا بھی آپ کو بینیفٹ ہو جائے. وہ یہ کہ جہاں پہ آپ کسی کا نقصان کیے بغیر اپنا خیال کر رہے ہیں اسے سیلف لو کہتے ہیں، اور کسی کی ٹانگ کھینچ کر کسی کو راستے سے ہٹا کر کچھ حاصل کر رہے ہیں یا اپنے لیے کچھ راستہ سیدھا کر رہے ہیں تو اسے خود غرضی کہتے ہیں. سیلف لو میں آپ کی ڈریسنگ آتی ہے، آپ کے ایموشن جو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے کیری کرنے ہیں، کتنا دائرہ رکھنا ہے کسی کے لیے، یہ سب چیزیں آتی ہیں. تو ان سب چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے اگر آپ کو کوئی ولاگ دیکھنا ہے تو آپ پلے لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. ریلیٹڈ ولاگس کے آئی کارڈس میں ڈال دیتی ہوں. کمیونیکیشن ایک عورت کے لیے جتنی امپورٹنٹ ہے شاید مرد کے لیے اتنی نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ ایک نسل تیار کرنی ہوتی ہے عورت نے، اسی لیے عورت کا پڑھا لکھا ہونا اور اس کو اچھے سے کمیونیکیٹ کرنا آنا چاہیے. جہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں کی پڑھائی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے وہاں پہ آپ ان کے بچوں کو اور ان کے گھر کا ماحول بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بگڑا ہوا ہوتا ہے. لیکن لڑکے یا مرد یہ نہ سمجھے کہ ان کی کمیونیکیشن میٹر نہیں کرتی ہے، ان کی اور طریقے سے کرتی ہے. اس وقت خواتین کی بات ہو رہی ہے تو ان کی زندگی میں کیا امپورٹنس ہے اچھی کمیونیکیشن کی وہ بتانا چاہ رہی ہوں. اچھی کمیونیکیشن ہوگی تو آپ کی فیملی جڑی رہے گی، آپ اپنے بچوں کی تربیت اچھے سے کر سکتی ہیں، آپ کو بات سمجھانے کا طریقہ آتا ہے تو آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کمیونیکیشن اچھے سے کر سکتی ہیں اور اپنے گھر کو سنوار سکتی ہیں، جو کہ آج کل 80% پرابلم ہے ہمارے پاکستان کی اور شاید پاکستان سے باہر بھی، کہ شادی تو کر لی جاتی ہے لیکن خواتین کی پرابلمس بہت زیادہ ہوتی ہیں ڈیو ٹو دیز ریزنس. مطلب کہ جن میں یہ خصوصیات نہیں ہوتی نا تو تبھی اس طرح کی سینیریوز فیس کرنے ہوتے ہیں. لڑکیوں کو لڑکوں سے کمپیریٹیولی زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے فرسٹ دائرے میں کس کو آنے دینا ہے، سیکنڈ سرکل میں کون ہوگا اور تھرڈ سرکل میں کون ہوگا. کیونکہ لڑکیاں سینسٹیو ہوتی ہیں، صنف نازک ہوتی ہیں، تو اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے پہلے دائرے میں کون سے فرینڈس کو رکھتی ہیں، سیکنڈ میں کس کو رکھتی ہیں. یعنی کہ ان کے ساتھ شیئرنگ کا حساب کتاب ہوگا کہ پہلے دائرے میں جو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا چیزیں شیئر کرنی ہے، کس طرح کا بیہیویئر رکھنا ہے. دوسرے دائرے میں جو آتے ہیں ان کے ساتھ کس حد تک فری ہونا ہے، اور تھرڈ والوں کے ساتھ کس طرح سے فری ہونا ہے. تو سلیکشن آف فرینڈس اور سوشل سرکل بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ بہت جلدی سیکھنا ہوتا ہے خواتین. دس از دا لاسٹ پوائنٹ. ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کیا نکھار آتا ہے، آپ کی پرسنالٹی میں کیا گرومنگ ہوتی ہے، اور لائف آپ کی یہاں سے یہاں آ جائے گی بالکل چینج.